ڈاکٹر صاحبہ یہ جو امیجیٹ جنگ بندی کا پورٹس کی طرف سے بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ دونوں ممالک سے رات بھر ٹو اینڈ فرو ہوتا رہا، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا امریکہ نے آج کے جو آپریشن پاکستان نے صبح لانچ کیا بھارت کے خلاف اور جس کامیابی کے ساتھ اس نے ہدف حاصل کیے، اس نے مجبور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کیونکہ اس سے پہلے امریکہ کے بیان آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بڑے مکس قسم کے بیانات آ رہے تھے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کی بہت پرانی ہاسٹیلٹیز ہے، خود ہی وہ اس کو سالو کریں گے۔ اب ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد امریکہ نے یہ سوچا کہ اب بیچ میں آنا ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ شروع سے ہی امریکہ انوالوڈ تھا۔ میں تو ایکشنز دیکھتی ہوں، الفاظ نہیں دیکھتی، تو آپ الفاظوں پہ اگر توجہ زیادہ دیں گی اور یہ نہیں دیکھیں گی کہ فون کالز کتنے آ رہے ہیں، کون کر رہا ہے اور کس کو کر رہا ہے، تو پھر آپ کا نتیجہ مختلف ہوگا میرے نتیجے سے۔ میری نظر میں امریکہ نے وہی رول پلے کیا جو انہوں نے 2019 میں کیا، اور اس سے پہلے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بحران آیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان 2001 کے بعد، اس میں امریکہ نے ہی آ کے کرائسس کو ڈیفیوز کیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری ایکشن لیا، جو پاکستان نے ملٹری آپریشن کیا، ظاہر ہے اس سے دباؤ پڑا بھارت پہ، بیکاز صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ امریکہ نے کیا کہا ہے، یہ بھی ہے کہ بھارت پہ کیا دباؤ پڑا۔ بھارت نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے پاس کنونشنل کیپیبلٹی ہے رسپونڈ کرنے کی، اور پاکستان نے بھی میسائلز استعمال کیے، ایئر اسٹرائکس استعمال کیے اور آرم ڈرونز استعمال کیے، یہی کنوے کرنے کے لیے بھارت کو کہ اگر وہ اسی طرح سے کریں گے تو پاکستان کے پاس بھی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے جواب دینے کی۔ تو ہمیں یہ سارے فیکٹرز سامنے رکھنے چاہیے۔ ہر کرائسس جب ختم ہوتی ہے اس کا ایک وجہ نہیں ہوتی ہے، اس کے مختلف ڈائنامکس ہوتے ہیں اور مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ کرائسس ڈیفیوز ہوتا ہے۔ سو اچھی بات یہ کہ کرائسس واقعی ختم ہو گیا، اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آگے کی بات ہے، اب ظاہر ہے کہ جب حکومت باقاعدہ طور پر قوم کو بتائے گی کہ یہ جو فوری جنگ بندی ہے، اس کے بعد کن امور پر کیا بھارت ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان ڈائیلاگ کے لیے وہ تیار ہوگا؟ کیونکہ پہلگام واقعے سے لے کے جس قسم کے اس نے ایکشن کیے ہیں، اسپیشلی ریگارڈنگ دی IWT اور دیگر جو اس کے فیصلے تھے، آپ سمجھتی ہیں کہ اس پر اب بیٹھ کر باقاعدہ بات ہوگی؟ کیونکہ ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے کہا کہ ایک نیوٹرل جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے اور ان میں ڈائیلاگ کیا جائے گا۔ دیکھیں، ماضی میں بھی ایک بیک چینل اسٹیبلش ہوا تھا دونوں ملکوں کے درمیان۔ فارمل ڈائیلاگ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت عرصے سے سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کو تو سسپینڈ، فارمل ڈائیلاگ تو میرا خیال ہے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے۔ لیکن بیچ میں تھوڑی بہت بات چیت چلتی تھی، لیکن بیک چینل ضرور رہا ہے آن اینڈ آف، اور اس دفعہ بھی اس بحران کے دوران ڈی جی ایم اوز کی تو بات چیت ہوتی رہی ہے، آج بھی ان کی ہے، اور پھر مستقبل میں بھی اناؤنسمنٹ تو ہو چکی ہے کہ پھر سے ان کی بات چیت ہوگی۔ لیکن جس قسم کے ڈائیلاگ کی ہم بات کرتے ہیں جو پاکستان چاہتا ہے، جس میں کہ سارے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے، وہ ان مذاکرات میں شامل ہو، میں نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے بھارت تیار ہے۔ سو دیکھنا اب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، مگر میرا نہیں خیال کوئی جلدی میں یہ ہوگا سارا کچھ۔ دیکھیں، ابھی تو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں کہ فائر آپریشن میں آئی ہے، تو اگر ہم اس میں باتیں شروع کر دیں کہ جی ڈائیلاگ کب ہوگا، کدھر ملیں گے، کب ملیں گے، یہ سارا لیکن اس پورے سیناریو کے اندر جو یہ کانفلکٹ رہی پہلگام واقعے سے لے کر، جس طرح سے سفارتکاری ہماری کی گئی، اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کو اب اپنے جو سارے مسائل ہیں اس نیبر کے ساتھ، اور جو کچھ یہ نیبر اگریشن انفلکٹ کرتا آیا ہے اور الزام تراشی کرتا آیا ہے، یہاں سے اس کو ہمیں کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے؟ میرا خیال ہے فی الحال تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بھارت لاسٹ لاٹ آف انٹرنیشنل گراؤنڈ۔ بھارت جس قسم کی حمایت چاہتا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، وہ اس کو نہیں ملی، اور اس کی وجہ بھی سامنے ہے سب کے،
اور وہ یہ ہے کہ اس نے جس طرح سے ایکٹ کیا, جس طرح سے ریکلیس ایکشنز کیے. دیکھیں 3 دفعہ پاکستان پہ حملہ کیا انہوں نے, پہلے 7 مئی کو, اس کے بعد ڈرون اٹیک, اور پھر آج صبح جب انہوں نے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا. تو اس سے تو ظاہر ہے اس سے ان کی حمایت انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بڑی تو نہیں تھی, بلکہ کم ہوئی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں, لیکن ہماری نظر اپنے آپ پہ ہونی چاہیے. فرینکلی میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک موقع آیا ہے کہ ہمارا ملک اکٹھا ہو گیا, نیشنل یونٹی, یکجہتی کا مظاہرہ کیا, تو اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اور ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل کانفرنٹیشن چلتی ہے, میرا خیال ہے اس کا بھی ایک موقع آ گیا کہ اس کو بھی ختم کیا جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, مڈل پاورز کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں, ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس پورے کانفلکٹ کے دوران ان سے رابطے بھی ہوئے, وہ پاکستان بھی آئے, ان کی ملاقاتیں اور رابطے رہے انڈیا کی جانب بھی. آج کے آپریشن کے بعد, بیکاز یہ پرسیپشن کم از کم ہمیں محسوس ہوتا ہے, آپ اس کو بہتر طور پر بتا سکتی ہیں, کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو شاید ان کی وہ پریپیئرڈنس بھی نہیں ہے دفاع کے حوالے سے, اور شاید ان کے پاس وہ ریزولو بھی نہ ہو, کیونکہ جب آپ لوگوں سے ظاہر ہے قرضے بھی اٹھاتے ہیں تو پھر تھوڑا آپ دب کر بھی رہتے ہیں, پھر ہمیں دبایا بھی جاتا ہے. تو کیا آج یہ سب کو اچھی طرح سے باور ہو گیا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو ڈیفینڈ دا مدر لینڈ, پاکستان شاید پھر کسی کی نہ سنے جب رسپونڈ کا وقت آئے گا, اور رسپانس ہم نے ایک ایپیسوڈ تو کر کے دکھایا. ہاں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر کسی کو یہ توقع تھی, اور میرا خیال ہے بھارت کو تھی, کہ پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ اتنا تکڑا نہیں ہوگا, پاکستان کو بین الاقوامی کمیونٹی سے بھی کوئی خاص حمایت نہیں ملے گی, پاکستان میں قومی یکجہتی بھی نہیں پیدا ہوگی, اگر یہ اسمپشنز تھیں بھارت کی, تو یہ تو ساری غلط ثابت ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان نے یہ ضرور دکھا دیا ہے کہ اس کا ملٹری رسپانس, کنونشنل کیپیبلٹی بھی ہے. نیوکلیر کیپیبلٹی تو ویسے ہی ہے, وہ تو سب جانتے ہیں, مگر ہماری کنونشنل کیپیبلٹی جس پہ سوال اٹھتے تھے کہ جی وہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو ہم نے ثابت کر دیا ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ اب وقت یہ آ گیا کہ ہم یہ بھی ثابت کریں اپنے آپ کو کہ ہماری معاشی قوت بھی ہے. رائٹ. اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس حوالے سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اکنامکلی امپاور کرنا چاہیے, اکنامکلی اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اور اگر اس سارے بحران یا واقعے یا کرائسس سے ہماری ایک نیشنل سیلف کانفیڈنس پیدا ہوئی ہے یا رینیو ہوئی ہے, ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور استعمال نعرے بازی تک نہیں, استعمال کریں اس کو, پاکستان کو اکنامکلی اسٹرینتھن کریں, اور اس قسم کے ریفارمز کریں جس کی پاکستان کو شدت سے ضرورت ہے, تاکہ پاکستان بھیک منگا نہ بنے, ہر کیپٹل جا کے پیسے نہ مانگے اور لونز نہ مانگے. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ امریکہ کا بھی ظاہر ہے ایک اسٹریٹجک ریلیشن ہے بھارت کے ساتھ, اور وہ شاید بھارت کو اس نظر سے ضرور دیکھتا ہے کہ ایز اے کاؤنٹر ویٹ اگینسٹ چائنا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جس قسم کا رسپونڈ کیا ہے, اور ان کی جو دفاعی ویکنسز اب سامنے آئی ہیں, اس کے بعد امریکہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ کیا یہ تھانے داری اس ریجن کی بھارت کو دینی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے ابھی ہمیں اوور ریڈ نہیں کرنا چاہیے اس صورتحال کو. بھارت اور امریکہ کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, اور بھارت کی بہت ہی بڑی اکانومی ہے, ان کے تجارتی تعلقات بھی بہت اسٹرانگ ہیں. اور پھر جیسے آپ نے ٹھیک فرمایا کہ امریکہ بھارت کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا استعمال کرنا چاہتا ہے, وہ تو سارا کچھ نہیں تبدیل ہوگا. میں سمجھتی ہوں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو چاہتا ہے کہ ہم بگ لیگ میں ایک پلیئر بنے, تو جس قسم کی حرکتیں کی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے بھارت نے, تو اس نے تو پھر یہ پروو کیا کہ وہ بگ لیگ میں ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. نہ اس نے رسپیکٹ کیا انٹرنیشنل لا کو, نہ اس نے رسپیکٹ کیا بارڈر کو, نہ اس نے رسپیکٹ کیا ایک اور ملک کی سوورینٹی یعنی کہ پاکستان کی سوورینٹی. اور جس قسم کی وہ پروپیگینڈا انہوں نے کی, جھوٹ بولا انہوں نے, یہ تو دیز آر ناٹ انڈیکیشنز کہ یہ تیار ہے یا قابل ہے کسی بگ لیگ میں انٹر کرنے کے لیے.